اس دنیا میں جو بھی انسان یا جن آیا ہے اس نے کل قیامت کے دن اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ رب تعالی نے دنیاوی زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے، پوری زندگی کا حساب ہوگا، خاص کر جوانی کا حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے 5 سوال کرنے ہیں کل قیامت کے دن۔ یہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ جب تک ان 5 سوالوں کا جواب ابن آدم نہیں دے پائے گا اس وقت تک اس کے قدم نہیں ہل سکیں گے۔ بہرحال ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کو حساب ضرور دینا ہے۔ حساب کی کل قیامت کے دن مختلف کیفیات ہوں گی۔ نمبر 1، نیک اعمال کو تولا جائے گا، ان کا وزن ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نیک لوگوں کا بھی وزن ہوگا، صحائف کا بھی وزن ہوگا۔ جو صحیفے تیار ہو رہے ہیں نیکیوں کے یا گناہوں کے، ان صحیفوں کو تولا جائے گا۔ تو جب نیکیوں کو تولا جائے گا اور گناہوں کو بھی تولا جائے گا، اور یہ تولا جانا، وزن کیا جانا، یہ برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے۔ اب کامیاب کس نے ہونا ہے، ناکام کس نے ہونا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل واضح طور پر فرما دیا کہ فلاں 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 مسلمان کامیاب ہوں گے، فلاں فلاں لوگ ناکام ہوں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ 2 ٹوک الفاظ میں بات بیان فرمائی۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیاں اس کی بڑھ گئیں، گناہ اس کے کم ہو گئے، یقیناً یہ لوگ کامیاب ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، وہ وہاں سکون سے رہے گا، کسی قسم کی کوئی اس کو پریشانی لاحق نہیں ہوگی، وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، سکون ہی سکون ہے، اور وہاں سکون عارضی نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کا سکون، ہمیشہ کی بہترین زندگی ہوگی، پسندیدہ زندگی ہوگی۔ جن کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہو گئے، یقین جانے کہ وہ لوگ اس وقت سب سے بڑے خوش نصیب ہوں گے، سعادت مند ہوں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ فرمایا جو لوگ خوش نصیب ہیں، خوش بخت ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت انہیں تحفے کے طور پر انہیں پیش کی جائے گی، انہیں دی جائے گی، انہیں عطا کی جائے گی۔
لیکن اس کے برعکس جن لوگوں کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اس دن کل قیامت کے دن اس سے بڑا کوئی ناکام و نامراد نہیں ہوگا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ اللہ تعالی نے فرمایا جن لوگوں کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ناکام بنا دیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وہ جہنم میں روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، لیکن کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ ان سے کہا جائے گا اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون۔ تم یہاں صبر کرو، رو، چیخو، چلاؤ، آج کوئی بھی تمہاری فریاد رسی کرنے والا نہیں، ولا هم یستعتبون۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہتی ہوئی جہنم کی آگ ہے۔ تو ہم زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ہم وہ اعمال اختیار کریں، ان اعمال کو اختیار کرنے کی توجہ زیادہ سے زیادہ دیں جن اعمال کے اختیار کرنے کی وجہ سے، اور جو اعمال کل قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں بہت زیادہ وزنی ہوں گے۔ بعض اعمال ایسے ہیں جو نیکیوں کے پلڑے کو بھر دیں گے، اور نیکیوں کا پلڑا کتنا بڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک پلڑے میں ساتوں آسمانوں کو، ان کے بوجھ کو، ساتوں زمینوں کو، ان کے بوجھ کو ڈال دیا جائے، تو ایک پلڑا ساتوں آسمانوں، ساتوں زمینوں اور ان کے بوجھ کو ڈالے جانے کے باوجود پلڑا پھر بھی نہیں بھرے گا، پھر بھی اس میں بھرنے کی جگہ ہوگی۔ یہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، ان کا بوجھ ایک پلڑے میں سما سکتے ہیں۔ قربان جاؤں، کچھ ایسی نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں جن نیکیوں کے اختیار کرنے کی وجہ سے یہ میزان، یہ ترازو، یہ نیکیوں کا پلڑا بھر جائے گا، بلکہ نیکیوں کے پلڑے کو بھر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ کا کلمہ ایسا، یہ دو ایسے قیمتی کلمے ہیں، ان کے پڑھنے کی وجہ سے آسمان اور زمین کے درمیان کی خلا بھر جاتی ہے۔ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ اکیلا یہ اتنا وزنی کلمہ ہے کہ کل قیامت کے دن اس پلڑے کو بھر دے گا جس پلڑے میں نیکیوں کو تولا جائے گا۔ پلڑا کتنا بڑا ہے؟ ساتوں آسمان اس میں سما جائیں، ساتوں زمینیں اس میں سما جائیں، اتنا بڑا پلڑا۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ اگر کہہ دے، یہ ایک بار الحمدللہ کہنا یہ نیکی کے پلڑے کو بھر دیتا ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ الحمدللہ پر عقیدہ بھی ہو،
الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ رب العالمین وہی ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمان رحیم وہی ہے۔ الہ العالمین وہی ہے۔ مشکل کشا وہی ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر قسم کی بڑائی اور بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، وہ پوری کائنات کا معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الحمدللہ سے جو ہمیں عقیدہ ملا، عقیدہ توحید اور شرک کی نفی، شرک کی تردید، شرک کی نفرت، ایک بندہ اگر اسی طرح محبت سے، عقیدہ توحید سے اور شرک سے نفرت کرتے ہوئے ایک بار الحمدللہ کہے گا تو کل قیامت کے دن لگنے والا ترازو اس کے ایک ہی الحمدللہ کی وجہ سے وہ بھر جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بخن بخن لخمسن، کتنے ہی بہترین قسم کے کچھ کلمات ہیں، ان کلمات کو جو بھی پڑھے گا ما اسقلہن فی المیزان، یہ کل قیامت کے دن نیکیوں کو تولنے والے پلے میں بہت بھاری ہیں، بہت وزنی ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ چار کلمے کل قیامت کے دن جو ترازو لگے گا جس میں نیکیاں تلیں گی، ان نیکیوں کے ترازو میں یہ بہت وزنی ثابت ہوگا، بہت بھاری ثابت ہوگا۔ اس ذکر کی بڑی فضیلت احادیث مبارکہ میں یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے نزدیک چار کلمے بڑے پسندیدہ ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ وہ یہی چار کلمے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس حدیث میں کیا بات بیان فرمائی؟ کتنی ہی بہترین بات ہے، کتنے ہی بہترین یہ اعمال ہیں جن سے کل قیامت کے دن وہ ترازو، جس ترازو میں نیکیوں کو تولا جائے گا، ان کلمات سے وہ ترازو بھر جائے گا۔ یہ کلمات اس ترازو میں بہت بھاری، بہت وزنی ثابت ہوں گے۔ اور دوسری بات اسی حدیث میں یہ بیان فرمائی، وہ شخص، وہ مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، اس کا بیٹا، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ آ گیا کہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا بچپن کی حالت میں، اس نے اپنے بیٹے کی جدائی اور غم کے وقت، جدائی کے غم کے وقت، پریشانی کے وقت، بیٹے کی وفات پر پریشانی کے وقت اس نے صبر کیا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کی نیت سے صبر کیا۔ فرمایا کل قیامت کے دن کا اس اللہ کے مسلمان بندے کا، اللہ کے نیک بندے کا صبر بھی اس ترازو میں بہت زیادہ وزنی ثابت ہوگا۔ عرض کر رہا تھا چار کلمات کی بڑی ان کی فضیلت ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی حدیث جس میں ان چار کلموں کی فضیلت ایک اور انداز میں بیان کی گئی ہے۔ فرمایا من تعار من اللیل، جو رات کو اٹھتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے۔ آج کل تو جیسے جیسے گرمی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے لوڈ شیڈنگ بھی بڑھتی جا رہی ہے، رات کو 2 بجے 3 بجے یا اس کے بعد جب لائٹ جاتی ہے آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب آنکھ کھلے بندہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر،
آگے پھر یہی 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کے ایڈ میں ایک اور کلمہ بھی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، جو جنت کا خزانہ ہے۔ پھر آخر میں بندہ پڑھے رب اغفر لی، فرمایا جو آنکھ کھلتے ہی یہ پوری دعا پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ رب اغفر لی۔ یہ دعا پڑھ لینے کے بعد فرمایا جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا بلکہ قبول فرمائے گا۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے اخروی بھلائی مانگے، کوئی دنیاوی بھلائی مانگے، پریشان ہے اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانی رکھے، کاروباری پریشانی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، گھر کی پریشانی ہے، بیمار ہے، خود بیمار ہے، یہ اس کے اعزاء اقربین میں سے اقرباء میں سے کوئی بیمار ہے، ان کی پریشانی ہے، اپنی پریشانیاں ہیں، اس وقت یہ دعا پڑھ کر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، پریشانی اللہ تعالیٰ سے پریشانی دور کرنے کی دعائیں کرے گا، کوئی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر اسی وقت یہ کھڑا ہو کر تہجد پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس کی پوری نماز قابل قبول ہے۔ یہی 4 کلمے ہیں، ان 4 کلموں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں، یہی 4 کلمے ہیں، انہی کے بارے میں فرمایا الباقیات الصالحات، یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہنے والی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، باقی رہنے والی نیکیاں دنیا کی ساری نعمتوں سے، دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہیں، اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ اور مستقبل میں جو بندہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ بناتا ہے، جو کچھ بھی بناتا ہے، مستقبل کی سیفٹی کے اعتبار سے یہ کلمے سب سے بہترین چیز ہے، جو مستقبل میں کل قیامت کے دن اس کے کام آنے والی جو نیکیاں ہیں یہی 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ شرط یہی ہے پڑھنے والا موحد ہو، پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی شرک سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ پڑھنے والے کی عقیدہ ہو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بلند ہے، وہ سب سے بلند و بالا ہے، لا الہ الا اللہ۔ پڑھنے والے کا یہ عقیدہ ہو اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ معبود برحق اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ معبود برحق اس لیے ہے پوری کائنات کے وہ مالک ہے، وہ معبود برحق اس لیے ہے کہ وہی داتا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو لوگوں نے بعض ہستیوں کو یہ مرتبہ دے دیے، اللہ تعالیٰ انسان کی ساری شراکتوں سے پاک ہے، منزہ ہے، وہ اکیلا غوث اعظم ہے، وہ اکیلا داتا ہے، وہ اکیلا دستگیر ہے، وہ اکیلا مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ جب بگڑی بنانے والا وہی، داتا وہی، مشکل کشا وہی، عبادت کے لائق بھی وہ اکیلا ہی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ پڑھنے والے کے عقیدہ ہو۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق، کل قیامت کے دن سب سے بھاری چیز اللہ تعالیٰ کے میزان میں حسن خلق ہوگا، اچھا اخلاق ہوگا، لوگوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ جہاں ان چیزوں کی ذکر و اذکار کی فضیلت ہے وہاں پر اچھے اخلاق کی بھی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نمازوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، دیگر اعمال کی طرف توجہ دیتے ہیں، اپنے اخلاق کو بھی عمدہ بنائیں، کیونکہ کل قیامت کے دن سب سے بھاری اللہ تعالیٰ کے میزان میں اخلاق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسی خاتون کے بارے میں
جس خاتون کے بارے میں پتہ چلا اس کا اخلاق صحیح نہیں ہے، اخلاق کی بڑی بری ہے، لوگوں کو تکلیف دیتی ہے، لوگوں کو پریشان کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ آپ سے کہا گیا، عرض کی گئی بڑی صوم و صلات کی پابند ہے، بڑی نوافل کی پابندیاں کرنے والی ہے، صدقات و خیرات کے اہتمام کرنے والی ہے، لیکن توزی جیرانہا بلسانہا، اخلاق کی بری ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ذریعے ایذا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ عورت جہنم میں جائے گی۔ تو جہاں نیکیوں کی اہمیت ہے، اذکار کی اہمیت ہے، وہاں حسن اخلاق کو بھی کبھی فراموش نہ کیجیے، اس کی بھی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا بہترین مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ بہترین مومن کون ہے؟ فرمایا وہ من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، بہترین مومن وہ ہے جو اخلاق کا اچھا ہو، جس کے ہاتھ سے مسلمانوں کی جانیں اور مسلمانوں کے مال محفوظ رہیں، وہ سب سے بڑا بہترین مومن ہے، سب سے فضیلت والا مومن ہے۔ پوچھا گیا ای الاسلام خیر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بہترین اسلام کی جو خوبی ہے وہ کون سی ہے؟ فرمایا تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ، وتقرئ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اسے کھانا کھلاؤ، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ اور اسے سلام کرو، جس مسلمان کو جانتے ہو اس کا بھی سلام کرو جس کو تم نہیں جانتے۔ تو ہمیں اخلاق حسنہ کے بھی مظاہرہ کرنا ہوگا۔ یہ اخلاق حسنہ جب ہم اختیار کریں گے، یہ بھی ہماری کل قیامت کے دن تلنے والی نیکیوں میں یہ بھی تاکہ شامل ہو، تاکہ یہ بھی ان میزان حسنات میں تولا جائے جس ترازو میں کل قیامت کے دن اہل ایمان کی نیکیاں تولیں گی۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ قیامت کے دن جن جن لوگوں کے اعمال تلنے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ پہلے وہ ہے جن کا وزن ہی نہیں ہوگا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یہ دنیا کے سارے مشرک ہیں، کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، بدعتی ہیں، جنہوں نے ان اعمال کے اختیار کیا جن کے اختیار کرنے کا امام الانبیاء علیہ السلام نے آرڈر نہیں دیا، حکم نہیں دیا، اپنی منمانی چیزیں گھر گھر کر نیکیاں بناتے رہے، نیکیاں شامل کرتے رہے، حالانکہ یہ نیکیاں نہیں۔ فرمایا فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ان کا وزن نہیں ہوگا، یہ بے حساب بغیر حساب کے جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ دوسرے وہ جن کی نیکیاں، میں آپ کے ساتھ کے مسئلہ ہے، ہیلو آپ بار بار دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے، آپ بیٹھ جائیں، مہربانی ہوگی، ڈسٹرب ہوتے ہیں بندہ، آپ بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی، آپ بیٹھ جائیں، مہربانی آپ کی۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں تولے جائیں گی اور نیکیاں کے ساتھ گناہ بھی تولے جائیں گے، ان کے گناہ کم ہوں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہ جنت میں جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں تولی جائیں گی، گناہ بھی تولے جائیں گے، لیکن ان کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے۔ اگر یہ مسلمان ہیں تو جہنم میں اگر چلے بھی گئے تو یہ عارضی طور پر جائیں گے، پھر واپس آ جائیں گے۔ اگر ایسے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ صحیح نہیں، ان کے بارے میں تو پہلے ہی بتا دیا کہ ان کا تو وزن ہوگا ہی نہیں، کیونکہ ان کی کوئی نیکی نہیں ہوگی، جو نیکی کیا کرتے تھے دنیا میں، ان کے شرک نے ان کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا ہوگا۔ چوتھے نمبر پر وہ مسلمان ہیں جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، گناہ بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، لیکن برابر ہیں۔ یہ لوگ کچھ عرصہ، جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جنت اور جہنم کے درمیان ایک دیوار ہے اعراف، یہ لوگ وہاں رہیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ عرصہ بعد یہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ شامل فرمانا،
یہ دعائیں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں گے جہنمی میں ہمیں شامل نہ فرمانا. آخر کار وہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرما کر ان کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا. یہ 4 قسم کے لوگ ہیں وزن اعمال کو تولے جانے کے اعتبار سے. ایک قسم آخری عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ وہ قسم ہے جو تمام کے تمام ان لوگوں سے اعلیٰ ہیں، افضل ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون. یہ اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوں گے. یہ وہ مسلمان ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کوئی حساب نہیں ان کا، بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ. بعد میں آپ نے فرمایا ہر 70,000 کے ساتھ 1,000 کا اضافہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے کر دیا. یہ کروڑوں لوگ بنتے ہیں، 4 سے 5 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو بغیر حساب کے اس امت کے مسلمان متقین پرہیزگار اللہ والے مخلص لوگ، موحدین لوگ، متبع سنت لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. یہ مقرب ترین لوگ ہیں، یہ سب سے اعلیٰ ہیں، یہ سب سے عرفہ ہیں، یہ سب سے بلند ہیں. یہ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے. اللہ نے ان سے جنت الفردوس کا وعدہ فرمایا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرما دے. جو کو سنا سنایا اس کے مطابق اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہوں سے کلی طور پر اللہ تعالی ہمیں پاک صاف بنا دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.